دنیا کے مختلف ماہرین نفسیات و سماجیات نے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول واضح کیے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ اصول اتنے مضبوط ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو نہ صرف ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ زندگی کو انتہائی اطمینان کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں۔ عزت نفس وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بار بار سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت میں عزت نفس ہے کیا؟ نفس وجود ہے اور عزت اپنے نفس کی نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی طور پر بھی تکریم کرنا اور کرانا ہے۔ انسان کی ظاہر کی تکریم اس کے احساس ذمہ داری، اخلاق اور دوسروں کی عزت کرنے کے علاوہ ایفائے عہد سے بھی مشروط ہوتی ہے۔ ظاہری تکریم دوسروں کے ایک ہی مرہون منت ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس داخلی تکریم صرف اور صرف ہمارے اپنے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ داخلی تکریم اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے دکھ اور سکھ میں اس کے کام آتے ہیں، دوسروں کو اپنے عمل سے نقصان نہ پہنچائیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ اس کے بدلے جو خوشی حاصل ہوگی وہ نہ صرف ہمیں احساس طمانینت بخشتی ہے بلکہ ہم خود سے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے خیالات عمل کی اپنے ہی دل میں عزت کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل مذکورہ دونوں باتوں کے برعکس ہو تو اس سے نہ صرف دوسروں کی نظروں میں گر جاتے ہیں بلکہ ہمارا ضمیر بھی ہمیں لعنت اور ملامت کیے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا گیا ہے کہ آپ کے من کا چین اور سکون غارت اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کامیاب اور پرمسرت زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو ہمارے من کا چین اور سکون ختم کر کے چھوڑ دے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بہت آگے بڑھتے ہیں جنہیں اندر کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ عزت نفس اور اعلیٰ کردار کے حصول کے ایک راز یہ بھی ہے کہ صحیح سوچ پر مبنی طریقہ یا عمل کا انتخاب کر کے اس پر ثابت قدم رہیں اور سخت مخالفت کے باوجود نہ تو مصلحت سے کام لیں اور نہ ہی درست اصولوں پر سودے بازی کریں۔ ہم بہت ساری ثقافتوں اور تہذیبوں سے مل کر وجود پانے والے معاشرے کے فرد ہیں۔ یہاں قدم قدم پر ہمیں ایک دوسرے کی اشد مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی بھی کوئی شخص آپ کی مدد کا طالب ہو تو اس کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کیونکہ جب کل آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پیش آئے تو رد عمل بھی ایسا ہی ہو۔ کسی اچھے دانشور کا قول ہے کہ دنیا ایک گھومتے ہوئے پہیے کی مانند ہے اور ہم سب اس سے چمٹے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ کوئی اوپر جاتا ہے تو کوئی نیچے، اس لیے جب آپ وہ جائیں تو نیچے جانے والے کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ جب آپ نیچے آئیں گے تب آپ کو اس کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے والے لوگ خوب جانتے ہیں
کہ ان کی زندگی میں آنے والی آزمائش کی گھڑیاں انہیں زیادہ احساس اور محنتی بنا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی قوت برداشت اور سیرت کو بھی نکھار دیتی ہیں۔ انہیں آگاہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے کہ یادگار کامیابیوں کے پیچھے محنت اور جانفشانی کا خون اور محرومیوں اور ناکامیوں کی داغ پوری طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا عمومی نصب العین ذاتی خواہشات کی تکمیل کے گرد گھومتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے بھی سود مند یا فائدہ مند ثابت ہو تو اپنے سامنے ہمیشہ ذاتی خواہشات سے بالا تر نصب العین رکھیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں کہ مصداق اب بھی اپنے دکھوں اور الجھنوں کو پس پش ڈالنے اور ایک نئے عزم اور حوصلے سے زندگی کو نئے سرے سے شروع کر دیجئے، اور یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلی باتوں کو یکسر فراموش کر دیں، ان فضولیات کو ذہن سے نکال دیں جن سے آپ کو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب تک جن منفی واقعات، حالات، تکالیف اور حادثات سے آپ گزرتے رہے انہیں بھی ذہن سے خالی کر دیں۔ زندگی بے شمار فضولیات سے پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی آگے بڑھتی ہے اور ان فضولیات کے بوجھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اضافہ آپ کا وقت بھی لیتا ہے اور آپ کی توانائی بھی برباد کیے دیتا ہے۔ ان فضولیات کا شمار کریں اور انہیں اپنی زندگی سے الگ کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں سامان جس قدر کم ہوگا سفر اسی قدر آسان اور خوشگوار ہوگا۔ نئی تصویر بنانے کے لیے بالکل صاف کینوس کا استعمال بہترین ہوتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کی سلیٹ کو صاف رکھیں اور اس میں نئے سرے سے رنگ بھریں۔ منفی سوچ کو اپنا کر آپ صرف وقت ہی ضائع کریں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ بری عادتوں میں سے اچھی عادتوں کو الگ کر دیں، دکھوں کو بھول جائیں، صرف مثبت باتوں کو ذہن نشین کر دیں۔ زندگی کو صاف اور روشن آئینے سے دیکھنے کی کوشش کریں، حسن سلوک، معقولیت اور سچائی کی ہمیشہ تمنا رکھیں۔ زندگی ہمیں بے شمار خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازتی ہے، پر اگر آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور اونچا گھر ہو لیکن اگر آپ کی خوشیوں کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں تو آپ بھری دنیا میں بھی اکیلے ہیں۔
اگر آپ شیئرنگ از کیئرنگ کے فارمولے کو مد نظر رکھیں گے تو دوسروں کو احساس ہوگا کہ آپ کو ان کی پرواہ ہے، آپ ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ان میں ان چند اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ اپنی زندگیوں کو خوشگوار اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔